بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی بانگڑو، جس کے مصنف ہیں ایم اے راحت، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 37 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے فوراً تو ہم نواب نہیں بن سکتے، یہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا قدم، میرا مطلب ہے یہ شیکی کہ ہمیں ان لوگوں کے دائرۂ کار سے باہر نکلنا چاہیے۔ کاہے نکلنا چاہیے؟ شیکی نے حیرت سے پوچھا۔ دائرہ کار، میرا مطلب ہے کہ ان کے اختیار سے باہر آنا چاہیے۔ یہ لوگ ہم پر مسلط رہ کر ہم سے من مانی کرتے رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ صفدر مخلص آدمی ہے، باقی سب لوگ بھی ہمارے عزیز ہیں، ہمارا برا نہیں چاہتے، ہنستے بولتے رہتے ہیں، یہ دوسری بات ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ہمیں ان کے سامنے اس قدر ناکارہ بن کر پیش نہیں ہونا چاہیے۔ خود بھی کوئی ایسا قدم اٹھانا چاہیے جن سے ان لوگوں کو احساس ہو جائے کہ ہم خود بھی کوئی حیثیت رکھتے ہیں۔ عالم پناہ نے کہا، ہاں، اس بات پر تو میں تم سے متفق ہوں۔ تو پھر سوچو، کچھ سوچو، کوئی ایسی بات سوچو جس سے ہم کچھ کر سکیں۔ اب سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس ایک شاندار دفتر ہے، ٹیلی فون ہے، سب کچھ موجود ہے، اور ہم جاسوس ہیں۔ تم نہیں سمجھتے عالم پناہ، تم نہیں سمجھتے جاسوسوں کی کیا وقت ہوتی ہے۔ غیر ممالک میں تو باقاعدہ جاسوسی ادارے ہوتے ہیں، اور جاسوس نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دیتے ہیں۔ پولیس ان کے نام سے کانپتی ہے، اور مجرم ان کے نام سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ واہ، چند روز کی بات ہے، اس کے بعد ہم بھی انہی میں سے ایک ہوں گے۔ جہانگیر بھائی، تم یقین کرو، جو کچھ ہوگا وہ تمہارے تصور سے باہر ہے۔ کم از کم صفدر کی اس بات کا میں دل سے قائل ہوں کہ انہوں نے ہمیں بالکل صحیح راستے پر لگایا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے، ہمیں اس میں اس قدر آمدنی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں کوئی خاص خرچ بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسے اخراجات ہیں جو ہمیں اپنی جیب سے ادا کرنے پڑیں، اور آمدنی، اب تم دیکھو نا، چند روز میں 1000، کچھ دن کے بعد 1000 اور مل جائیں گے، گویا 2000 ہمارے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے۔ ابھی ہمارا کوئی خرچ تو نہیں ہے، اس کے بعد مزید پیسے بڑھیں گے۔ میں خود بھی کوئی کیس تلاش کروں گا، تم یقین کرو، میں خود بھی کوئی کیس تلاش کروں گا نہیں شیکی، تلاش کرو۔ بہتر ہے، میں چلتا ہوں۔ شیکی اپنی جگہ سے آگے بڑھ گیا۔ ارے کہاں؟ بس جہانگیر بھائی، کوئی کیس تلاش کر کے واپس آتا ہوں۔ سنو تو صحیح، اب ایسے بھی سڑکوں پر کیس نہیں ملتے، اس کے لیے ہوشیاری سے کام کرنا ہوگا۔ تم مطمئن رہو، میں بالکل ہوشیار رہوں گا اور عقل سے کام کروں گا۔ مگر یہ سیٹھ ہارون والا کا مسئلہ، اسے حل کر لیا تم نے؟ 1000 روپے ابھی اور بھی تو لینے ہیں اس سے۔ ابھی کیا حل کر لیا؟ اب دیکھو صفدر بھائی اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ آصف بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ شیکی نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، پھر بولا، خیر کوئی بات نہیں، یہ مسئلہ تو ہوتا ہی رہے گا، میں چلتا ہوں۔ شیکی نے کہا، کہاں؟ بس مجھے مت روکو، مجھے جانے دو۔ شیکی دلربا کے تاروں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، اور دفتر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جہانگیر عالم پناہ تشویشناک نگاہوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بے شمار خیالات رقصاں تھے، بہت سے تصورات ان کے ذہن میں مچل رہے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اسی طرح کھلے ہوئے دروازے کو گھورتے رہے، اور پھر دروازے میں کسی کا سایہ دیکھ کر چونک پڑے۔ واپس آ گئے شیکی؟ انہوں نے کہا، لیکن دروازے سے داخل ہونے والا کوئی اور ہی تھا۔ ایک لمحے کے لیے عالم پناہ الجھ سے گئے، پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھ کھڑے ہونے والے ہی تھے کہ وہ اندر داخل ہو گئی۔ سفید لباس میں ملبوس، دراز قامت، حسین ترین آنکھیں، خوبصورت نقش و نگار۔ عالم پناہ ایک لمحے کے لیے ساکت و جامد رہ گئے، پھر ان آنکھوں میں کھو گئے، ان الجھے ہوئے بالوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہ حسین آنکھیں انہیں کچھ یاد دلا رہی تھیں، شاید نور جہاں کی یاد دلا رہی تھیں۔ 100% ویسی ہی آنکھیں تھیں، بالکل ویسی ہی آنکھیں تھیں، یا پھر انہیں ان دنوں ہر آنکھ نور جہاں کی آنکھ نظر آتی تھی۔ لڑکی نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا اور عالم پناہ کی طرف آگے آنے لگی۔ میں حاضر ہو سکتی ہوں؟ جی۔ عالم پناہ چونک پڑے۔ جی، میرا مطلب ہے میں آ سکتی ہوں؟
جی ہاں تشریف لائیے۔ عالم پناہ دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ لڑکی سے بیٹھنے کے لیے کہنا چاہتے تھے، لیکن بیٹھنے کا لفظ ان کے ذہن میں گونجا تو وہ خود ہی کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ پھر جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ لڑکی ان کی میز کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تشریف عالم پناہ بامشکل تمام بولے اور لڑکی شکریہ ادا کر کے بیٹھ گئی۔ میرا نام نادرا ہے۔ جی؟ عالم پناہ متحیرانہ انداز میں بولے۔ جی نادرا؟ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، انہوں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ لڑکی نے پوچھا۔ یہ نہیں ہو سکتا نور جہاں، یہ نہیں ہو سکتا، عالم پناہ بے تکے انداز میں بولے۔ نور جہاں؟ لڑکی نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ ہاں تم نور جہاں ہو، میری نور جہاں، اور میں عالم پناہ ہوں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کہو، کب سے تمہیں مجسم دیکھنے کی جستجو میں سرگرداں تھا، آج سامنے آئی ہو تو خود کو چھپا کر تم نادرا نہیں نور جہاں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا آپ لوگ جاسوسی یعنی لڑکی کچھ بوکھلائی ہوئی نظر آنے لگی۔ عالم پناہ چونک پڑے۔ ایک لمحے کے لیے انہیں احساس ہوا کہ وہ احمقانہ گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور ایک گہری سانس لے کر بولے، آپ کو یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ مذاق نہیں کر رہی؟ نہ جانے آپ کون ہیں اور کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ میں تو ان حضرات سے ملنا چاہتی ہوں جو اس دفتر سے… ہاں وہ میں ہی ہوں۔ میں اور میرا دوست شیکی کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے۔ مجھے جہانگیر کہتے ہیں، لوگ مجھے عالم پناہ کے خطاب سے بھی نوازتے ہیں۔ عالم پناہ نے کہا۔ جہانگیر؟ لڑکی نے کہا اور اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ آپ جہانگیر کے نام پر مسکرانے کیوں لگیں؟ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی خاص بات ہے یقیناً۔ براہ کرم آپ مجھے اس بارے میں بتائیے۔ میرا مطلب ہے آپ کا نام جہانگیر ہے اور آپ مجھے نور جہاں سمجھ رہے تھے۔ سمجھ نہیں رہا، بلکہ حقیقتاً اس بات پر غور کر رہا ہوں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ جی نہیں، میں آپ کو اپنا نام بتا چکی ہوں، میرا نام نادرا ہی ہے۔ یہ کاپی اٹھائیے۔ عالم پناہ نے ایک کاپی اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی اور لڑکی نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ جی اس میں کیا ہے؟ کچھ نہیں، آپ اسے اپنی ناک سے لگا لیجئے۔ جی؟ لڑکی تعجب سے بولی۔ ناک ہی ہوتی ہے، عالم پناہ نے کہا۔ مگر کیا چیز ہے اس میں؟ بس آپ اس سے اپنا چہرہ چھپا لیجئے، صرف ناک تک۔ کیوں؟ براہ کرم ایسا کیجئے، یہ میری دلی خواہش ہے۔ کمال کے لوگ ہیں آپ، میرا مطلب ہے صرف آپ۔ میں تو کسی کام سے آئی تھی، یہاں آپ نے کوئی دوسرا ہی چکر چلا دیا۔ لڑکی کسی قدر ناگواری سے بولی۔ للہ اسے ناک سے لگا لو۔ عالم پناہ پھر جذباتی ہونے لگے اور لڑکی نے احمقانہ انداز میں کاپی اٹھا کر ناک کے قریب کر لی تھی۔ وہی آنکھیں، خدا کی قسم وہی آنکھیں، میں لاکھوں میں ان آنکھوں کو پہچان سکتا ہوں۔ نور جہاں تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، نور جہاں خدا کے لیے تم مجھے دھوکہ نہ دو، تم نہیں جانتی میں ان حالات میں کس قدر پریشان ہو گیا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ لڑکی جھلا کر کرسی سے کھڑی ہو گئی اور عالم پناہ ایک بار پھر چونک پڑے۔ تو کیا تم واقعی نور جہاں نہیں ہو؟ ارے ہاں، تمہاری آواز، میں کسی صحیح الدماغ آدمی سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں، لڑکی نے ناگواری سے کہا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، براہ کرم تشریف رکھیے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، واقعی میں احمق بن کر رہ گیا تھا۔ پلیز آپ تشریف رکھیے، یقیناً آپ ہمارے ادارے سے کوئی کام لینا چاہتی ہیں۔ لعنت ہے آپ کے ادارے پر، آپ نے تو میرا دماغ ہی خراب کر کے رکھ دیا۔ نور جہاں کی رٹ لگا کر لڑکی نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں، براہ کرم تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے پلیز۔ عالم پناہ اب ایک دم سنبھل گئے تھے۔ انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اس طرح تو وہ اپنے کاروبار کا ایک دم ستیہ ناش مار دیں گے۔ ہر لڑکی انہیں نور جہاں نظر نہیں آنی چاہیے، مگر ان آنکھوں کا کیا کرتے؟ دراصل انہیں آنکھوں کی صحیح پہچان نہیں تھی، بس انہوں نے آج تک نور جہاں کی آنکھوں کو ہی دیکھا تھا، اس کا باقی چہرہ تو برقعے کی نقاب میں چھپا رہتا تھا، اس لیے لڑکی کی آنکھیں انہیں اس وقت نور جہاں کی آنکھیں محسوس ہو رہی تھیں۔ چنانچہ وہ بہک گئے تھے، لیکن اب انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ لڑکی بوریت کا شکار نظر آ رہی تھی، پھر اس نے گردن کو ہلا کر کہا، میں تو آپ کے پاس ایک ضروری کام سے آئی تھی۔ جی فرمائیے، لیکن سنیے پلیز، میں اپنی حرکتوں کی معافی چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ویسے تو انسان ہے، اسے کبھی نہ کبھی غلط فہمی ضرور ہو جاتی ہے۔ میں آپ کی آنکھوں سے دھوکہ کھا گیا تھا۔ اگر آپ سے میری دوبارہ ملاقات ہوئی اور آپ نے مناسب سمجھا تو میں آپ کو اس بارے میں تفصیل سے بتا دوں گا، پھر آپ مجھے بے گناہ ہی سمجھیں گی۔ لیکن اس وقت آپ اپنے ذہن سے وہ بات نکال ہی دیجئے۔ جب تک حماقت طاری تھی میرے ذہن پر میں فضول باتیں کرتا رہا، لیکن اب آپ مجھے نارمل پائیں گی۔
جی میں بہت پریشان ہوں۔ اچھا، کیوں پریشان ہیں آپ؟ اور اگر پریشان ہیں تو اپنی پریشانی بتائیے، ہمارے پاس ہر پریشانی کا حل موجود ہے۔ عالم پناہ نے کاروباری لہجہ اختیار کر لیا جو انہوں نے کافی دنوں کی مشق کے بعد سیکھا تھا۔ یہ آپ کے دفتر کی پشت پر جو دفتر ہے، میری مراد سی پی ہارون گوٹا والا سے ہے۔ او، سی پی ہارون گوٹا والا؟ ہاں، پھر؟ یہ میرے ڈیڈی ہیں، لڑکی نے جواب دیا اور عالم پناہ اچھل پڑے۔ او اچھا اچھا، گویا آپ ہمارے پڑوسی کی صاحبزادی ہیں۔ جی ہاں۔ خیر ٹھیک ہے، تو پھر فرمائیے ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ جناب علی، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کا یہ ادارہ جاسوسی کا ادارہ ہے۔ جی ہاں، بالکل صحیح معلوم ہوا ہے آپ کو۔ میرے ڈیڈی ان دنوں کچھ پریشان ہیں۔ ہاں یقیناً ہوں گے۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے آپ جو کہہ رہی ہیں تو یقیناً پریشان ہوں گے۔ عالم پناہ جلدی سے بولے، میں ان کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہتی ہوں۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ آپ مجھے ان کی پریشانی کی وجہ معلوم کر کے بتائیں۔ دراصل ہم 6 بہنیں ہیں، ہماری ماں ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم سب ڈیڈی کا خیال رکھتی ہیں اور ان کی پریشانی ہم برداشت نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے، کرنی بھی نہیں چاہیے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ 6 بیٹیوں کی موجودگی میں باپ پریشان ہے؟ توبہ۔ عالم پناہ نے کہا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہمیں ہماری پریشانیوں کا کوئی حل بتائیے۔ جی ہاں، حل جی ہاں، حل، مگر سنیے، بات سنیے، حل اس طرح تو نہیں بتایا جا سکتا۔ میں یہی معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ حل کس طرح بتایا جا سکتا ہے۔ آپ یہ کیس ہمارے ہاں رجسٹرڈ کروا دیں۔ عالم پناہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ لڑکی بولی اور عالم پناہ جلدی سے ایک فارم نکال کے اس کے سامنے رکھنے لگے۔ ان کے ذہن میں مسرتیں ناچ رہی تھیں۔ ایک ہی کیس میں 2 دفعہ فیس مل رہی تھی، چنانچہ یہ خوش بختی کی بات تھی۔ انہوں نے فارم لڑکی کے سامنے رکھ دیا اور لڑکی قلم کھول کر فارم بھرنے لگی۔ اس نے فارم کی فیس 200 روپے فوراً ہی ادا کر دیے۔ اس کے علاوہ عالم پناہ گہری سانس لے کر بولے، آپ کو اپنے ڈیڈی کے کسی بھی مسئلے میں ہمیں استعمال کرنے کی فیس 2000 روپے دینا ہوگی۔ 2000؟ لڑکی گہری سانس لے کر بولی۔ اس کے چہرے پر غور و فکر کے آثار تھے۔ پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو ادا کر دوں گی۔ کب تک؟ عالم پناہ نے پوچھا۔ جب آپ کہیں گے۔ اچھا، خیر، یہ تو مسئلہ طے ہوا۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے ڈیڈی کو پریشانی کیا ہے؟ بس وہ ان دنوں بہت الجھے نظر آتے ہیں۔ 2 دن قبل ایک فون انہیں ملا تھا، اس کے بعد سے ان کی حالت اور بھی خراب ہو گئی۔ راتوں کو سونا بھی چھوڑ دیا ہے انہوں نے۔ عالم پناہ نے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے مس نادرا، آپ کا کوئی ٹیلی فون نمبر ہے گھر کا؟ جی ہاں، یہ موجود ہے، نادرا نے کہا اور ایک کارڈ نکال کر جو اس کے باپ کے نام کا تھا عالم پناہ کے سامنے رکھ دیا۔ بہت بہتر مس نادرا، بہت جلد ہم اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے ڈیڈی کیوں پریشان ہیں۔ پھر اس پریشانی کو دور کرنے میں بھی آپ ہماری خدمات حاصل کر سکتی ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ ڈیڈی ہر الجھن سے نکل جائیں اور کوئی پریشانی ان پر نہ رہے۔ ایسا ہی ہوگا۔ ہماری موجودگی میں بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے ڈیڈی پریشان رہیں؟ عالم پناہ نے کہا۔ تو پھر کب تک میں آپ کے فون کی امید رکھوں؟ بہت جلد ہم فوری طور پر یہ معلومات حاصل کر کے آپ کو اطلاع دیں گے کہ آپ کی ڈیڈی کیوں پریشان ہیں۔ لیکن ایک بات کا آپ خیال رکھیں مس نادرا۔ جی فرمائیے۔ مکمل رازداری شرط ہے۔ آپ ہمارے ادارے اور اپنے درمیان ہونے والے معاملات کو اپنے ڈیڈی اور اپنی بہنوں تک سے خفیہ رکھیں گی۔ عالم پناہ میں نہ جانے کہاں سے یہ چالاکی آ گئی تھی۔ آپ بالکل مطمئن رہیے، ایسا ہی ہوگا، نادرا بولی اور عالم پناہ نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ چند لمحات کے بعد وہ اٹھ گئی۔ چلتے چلتے پھر اس نے پوچھا، تو میں کب تک امید رکھوں آپ سے؟ اس بات کی کہ آپ مجھے ڈیڈی کی پریشانی کے بارے میں معلوم کر کے بتائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آج شام تک یا زیادہ سے زیادہ کل صبح تک، عالم پناہ نے کہا اور نادرا ان کا شکریہ ادا کر کے باہر نکل گئی۔ عالم پناہ کے ہونٹوں پر ایک مسرور مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اگر اسی طرح کاروبار جاری رہا تو پھر تو لطف آ جائے گا۔ 4440 روپے، واہ کیا بات ہے! چند ہی روز کے اندر یہ بزنس ہوا ہے اور وہ بھی ایک ہی پارٹی سے۔ اب نادرا ہارون گوٹا والا کو اس بارے میں بتائے گی اور نہ ہارون گوٹا والا اپنی بیٹیوں سے اس سلسلے میں رابطہ قائم کریں گے۔ اور آصف، ویری گڈ صفدر بھائی، تمہارا بھی جواب نہیں، کیا کاروبار شروع کروایا ہے؟ اور جناب پھوپھا میاں، اب آپ سمجھتے رہیں ہم لوگوں کو ناکارہ، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم تو اپنے کاروبار کو 4 چاند لگا کر دکھا دیں گے۔ عالم پناہ مسرت سے دیوانے ہوئے جا رہے تھے۔
جوشی نے سہیل کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کان سے لگا لیا، لیکن دوسری طرف سے ایک عجیب و غریب آواز سن کر اس کی آنکھیں تعجب سے پھیل گئیں۔ دوسری طرف سے بڑی بھونڈی آواز میں ہیلو کہا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ جوشی متحیرانہ انداز میں بولا۔ آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ وہ بھونڈی آواز سنائی دی۔ نصیبوں سے، جوشی نے جواب دیا۔ میں نصیبوں کی ممانی بول رہی ہوں۔ دوسری طرف سے وہی مردانہ آواز سنائی دی اور ایک کہا جوشی کے کانوں میں ابھرا۔ انداز ہیجڑوں کا سا تھا۔ جوشی تعجب سے ریسیور کو گھورنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے۔ وہ بھول کر بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ نصیبوں نے اسے غلط نمبر دیا ہوگا۔ پھر اس نے بھاری لہجے میں کہا، میں ایک پولیس افسر بول رہا ہوں، اگر یہ نمبر غلط ہے تو مجھے بتاؤ، یہ فضول انداز کیوں اختیار کیا ہے تم نے؟ ابھی لو بھولے سائیں، ابھی لو، آ رہے ہیں نصیبو بھیا، اسی لہجے میں کہا گیا، اور چند لمحات کے بعد جوشی کو سہیل کی آواز سنائی دی۔ ہیلو مسٹر جوشی بول رہے ہیں؟ ہاں سہیل، یہ کون سی جگہ ہے جہاں کا تم نے مجھے نمبر دیا ہے؟ جوشی نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کی فکر نہ کرو مسٹر جوشی، اس جگہ کے بارے میں بھی تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا۔ کہو، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں سہیل، میں مسٹر کانجی والا سے ملا تھا۔ جوشی نے کہا۔ اوہ، کوئی کامیابی ہوئی؟ سہیل نے سوال کیا۔ نہیں، سیٹھ کانجی والا اس سلسلے میں خاصا سخت نظر آتا ہے۔ کیا مطلب؟ سہیل نے پوچھا۔ میں نے اسے ہر طرح سے ٹٹولنے کی کوشش کی، وہ کسی مسٹر ڈائر سے شناسائی کا اظہار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے اسے تفصیلات بتائیں تو کہنے لگا کہ ممکن ہے کسی غیر ملکی دوست نے اس نام کے کسی شخص کو مدعو کیا ہو اور مجھ سے ملا دیا ہو۔ میں براہ راست اس سے واقف نہیں ہوں۔ بہر طور میرے اور اس کے درمیان خاصی تلخ گفتگو ہو گئی ہے۔ کانجی والا کسی طرح اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ کسی مسٹر ڈائر کا پتہ بتائے۔ گویا گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ سہیل کی آواز میں غراہٹ تھی۔ ہاں یہی لگتا ہے سہیل، وہ آسانی سے کچھ بتانے پر تیار نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے مسٹر جوشی، تمہارا کام ختم، اب تم آرام کرو، لیکن اس سلسلے میں کوئی بھی خاص بات ہو تو مجھے مطلع کر دینا، سمجھ رہے ہو میری بات؟ ہاں سہیل، سمجھ رہا ہوں، اور تھوڑا سا پریشان بھی ہوں، جوشی نے کہا۔ کیوں پریشان کیوں ہو؟ میرا مقصد ہے کانجی والا سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ خاصی تلخ ہے۔ اگر بات اعلیٰ افسران تک پہنچ گئی تو میرے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ جب کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے مسٹر جوشی جو تمہارے لیے ناگزیر ہو تو مجھ سے رابطہ قائم کر لینا، سہیل نے کہا، اور پھر ٹیلی فون بند کر دیا۔ جوشی گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ سہیل کی بات کے وزن پر غور کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ سہیل نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے۔ اس کی اپنی شخصیت بلا شبہ ایسی ہے کہ وہ الجھے ہوئے معاملات کو سنبھال لے۔ بہر طور خود جوشی کی جان فی الوقت چھٹ گئی تھی۔ اور ہاں، اگر ڈائر اسے اس سلسلے میں پریشان کرے تو پھر وہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حالات کہاں تک پہنچے۔ ویسے ڈائر اسے جو کچھ دے چکا تھا اس کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ البتہ آئندہ ڈائر سے کچھ لینے میں مکمل طور پر احتیاط کی جائے۔ ظاہر ہے کھیل ہی بدل گیا تھا۔ نصیبوں کو قابو میں کرنا جوشی کے بس کی بات نہیں تھی۔ شام کے تقریباً 7 بجے تھے کہ اسے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ گھر پر تھا اور اپنے بال بچوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر ٹیلی فون کے کمرے میں آ گیا اور ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ مسٹر جوشی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور جوشی ڈائر کی آواز کو پہچان گیا۔ ہیلو مسٹر ڈائر، اس نے کہا۔ خوب، تم مجھے پہچان گئے جوشی؟ جی ہاں مسٹر ڈائر، آپ کی آواز تو میں ہزاروں میں پہچان لوں گا۔ شکریہ اس عزت افزائی کا، لیکن آپ وعدہ خلافی کیوں کر رہے ہیں مسٹر جوشی؟ میں سمجھا نہیں مسٹر ڈائر۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، آپ کو فوراً سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تھا۔ اس سلسلے میں ٹیلی فون پر کیا گفتگو ہو سکتی ہے مسٹر ڈائر؟ جوشی بولا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ گفتگو آپ ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ آپ براہ راست بات کریں۔ اتنا محتاط ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ جیسے چھوٹے افسران کو اہمیت نہیں دیتا، آپ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، چھوٹا پولیس افسر کہنے کا اتنا برا نہیں مانوں گا کیونکہ ہوں ہی چھوٹا سا آدمی۔ جوشی، میں بہت سخت آدمی ہوں، وعدہ خلاف لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرتا۔ تم نے جس کام کی ذمہ داری قبول کی ہے اسے انجام دو۔ اس کے لیے تم مجھ سے رقم لے چکے ہو۔ شاید تمہارا دماغ خراب ہے، میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ فون پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، جوشی نے کہا۔ اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا کہیں نہ کہیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ٹیلی فون بند کر دیا گیا۔ جوشی ایک بار پھر پریشان ہو گیا تھا۔
اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ دو خطرناک دشمنوں کے درمیان پھنس گیا ہے۔ کیا کرنا چاہیے، کس طرح ان کے چنگل سے نکلا جائے؟ صورتحال بہت خراب ہو گئی تھی اور وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا۔ اگر ڈائر کے لیے کچھ کرنے کی سوچتا تو نصیبو ٹیڑھی کھیر تھا، اور نصیبو کے حق میں کام کرتا تو ڈائر کی شخصیت واضح نہیں تھی۔ چند لمحات کے لیے اس نے سوچا آفس سے چھٹی لے کر خاموشی سے کہیں نکل جائے، لیکن یہ صورتحال بھی مناسب نہیں تھی۔ کافی پریشان ہو گیا تھا وہ۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے نصیبو کے الفاظ یاد آئے اور ایک بار پھر اس نے سہیل کے نمبر ڈائل کیے، لیکن دوسری طرف سے رابطہ قائم نہ ہو سکا تھا۔ اس نے ٹیلی فون ڈائریکٹری پر دیکھ کر نواب عزیز الدین خان کے نمبر بھی ڈائل کیے، وہاں بھی سہیل موجود نہ تھا۔ مجبور ہو کر اس نے ریسیور رکھ دیا اور آنے والے حالات کا انتظار کرنے لگا۔ کانجی والا کافی فکر مند تھا، گولیور کی شخصیت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ طویل عرصے بعد وہ گولیور کے جال میں پھنسا تھا، لیکن آج تک اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گولیور کے خلاف کیا کرے۔ مجبوریاں اسے گولیور کا غلام بنائے ہوئے تھیں۔ کسی پولیس افسر سے دشمنی لینا آسان کام نہیں تھا۔ ہر چند کے کانجی والا کے تعلقات اعلیٰ پولیس افسران سے تھے، اور اگر وہ چاہتا تو ان پولیس افسران کے ذریعے جوشی جیسے لوگوں کو کم از کم اپنے خلاف کام نہ کرنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ لیکن باہر طور گولیور کا معاملہ اس کے لیے الجھا ہوا تھا۔ پورا دن گزر گیا، رات کو بھی آرام سے نہ سو سکا۔ دوسرے دن جب وہ حسب معمول اپنے کام میں مصروف تھا کہ تقریباً اسے 2:30 بجے ایک ٹیلی فون موصول ہوا۔ آپریٹر نے اسے اطلاع دی تھی کہ باہر سے اہم کال ہے۔ ہیلو، کانجی والا بول رہا ہوں۔ ہاں بھائی کانجی والا، میں سیٹھ ظفر بول رہا ہوں۔ ظفر پہچان گئے نا؟ ہاں سیٹھ ظفر، خیریت تو ہے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ارے بھائی بہت ضروری کام ہے، شام کو تم سے ملنا ہے۔ کہاں ملو گے؟ آپ کہیں باہر سے بول رہے ہیں سیٹھ ظفر؟ کانجی والا نے پوچھا۔ ہاں ابھی اس کے بارے میں سوالات مت کرو، بہت بڑا غڑاپا پڑ گیا ہے۔ میں شام کو 5 بجے تک پہنچ جاؤں گا۔ 5 بجے کے بعد کہاں ملو گے یہ بتاؤ؟ جہاں آپ کہیں سیٹھ ظفر، کانجی والا نے کہا۔ نہیں بابا، اپن لوگ گھر پر نہیں ملے گا، خفیہ جگہ ملنے کا ہے۔ خفیہ؟ تم ایسا کرو، ساحل سمندر پر کوٹھی نمبر 12 میں آ جاؤ، وہ اپنی ہی کوٹھی ہے۔ ضروری کام ہے تم سے، لاکھوں روپے کا معاملہ ہے، سمجھ گیا؟ سیٹھ ظفر نے کہا۔ سمجھ گیا سیٹھ ظفر، میں پہنچ جاؤں گا۔ کس وقت پہنچو گے؟ جس وقت آپ کہیں گے، کانجی والا نے کہا۔ ٹھیک ہے، 7 بجے پہنچ جاؤ، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کوٹھی نمبر 12 یاد رہے گی نا؟ یاد رہے گی سیٹھ ظفر، کانجی والا نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے ٹیلی فون بند ہو گیا۔ سیٹھ ظفر کانجی والا کا بعض معاملات میں پارٹنر تھا۔ دونوں نے بہت سے شیئرز خریدے ہوئے تھے، اکثر باہر دورے پر رہتا تھا اور کانجی والا کے لیے ایک مفید آدمی ثابت ہوا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے کانجی والا اپنی ذہنی پریشانیاں بھول گیا اور سیٹھ ظفر کے بارے میں سوچنے لگا۔ سیٹھ ظفر کچھ ایسے کاروبار بھی کر لیتا تھا جو حکومت کی نگاہ میں جرم تصور کیے جاتے تھے، لیکن چالاک آدمی تھا کہ ابھی تک کسی مسئلے میں نہیں پھنسا تھا، اور اس کی وجہ سے کانجی والا کو لاکھوں روپے کا فائدہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اس وقت بھی اسے نظر انداز نہ کر سکا۔ شام کو 5 بجے وہ دفتر سے اٹھ کر گھر پہنچا، 5:45 بجے گھر سے نکل آیا۔ عام لباس میں تھا، عام سی گاڑی اس نے لی تھی تاکہ لوگ اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ پھر وہ پرسکون انداز میں پرہجوم سڑکوں کو طے کرتا ہوا سمندر کی جانب چل دیا۔ ساحل سمندر سے کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت آبادی تھی۔ اس آبادی میں سیٹھ ظفر نے اسے بلایا تھا۔ جس وقت وہ سمندر کی اس ساحلی آبادی میں داخل ہوا تو 7 بجنے میں صرف 5 منٹ باقی تھے۔ وہ سست روی سے گاڑی چلاتا ہوا بالآخر کوٹھی نمبر 12 میں پہنچ گیا۔ خوبصورت کوٹھی درختوں سے ڈھکی ہوئی تھی اور بالکل سنسان نظر آتی تھی، البتہ گیٹ کے باہر ایک چوکی دار ضرور کھڑا تھا۔ کانجی والا نے گاڑی گیٹ کے قریب روک دی اور چوکی دار اس کے پاس چلا گیا۔ جی صاحب، کس سے ملنا ہے؟ اس نے پوچھا۔ سیٹھ ظفر سے کہو کانجی والا آ گیا ہے، کانجی والا نے آہستہ سے کہا۔ سیٹھ صاحب آپ کا انتظار کرتا پڑا ہے، آپ گاڑی ادھر ہی چھوڑو اور میرے ساتھ اندر آ جاؤ، چوکی دار نے کہا، اور کانجی والا نے گردن ہلا دی۔ اس نے گاڑی سائیڈ کر کے انجن بند کر دیا، نیچے اتر کر دروازے لاک کیے اور پھر چوکی دار کے ساتھ گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ چوکی دار ادب سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ ابھی کانجی والا نے 2 ہی قدم بڑھائے تھے کہ چوکی دار کا چوڑا ہاتھ اس کی گردن پر پڑا اور پھر کلوروفارم کی بو کانجی والا کے پھیپھڑوں میں اترنے لگی۔ چند لمحات کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا۔
سی پی ہارون گوٹا والا کی حالت واقعی خراب ہو گئی تھی۔ 4-5 ٹیلی فون مل چکے تھے اسے، اور جو کوئی ٹیلی فون پر بات کرتا تھا آواز ہی سے کوئی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ہارون ابھی تک انتظار کر رہا تھا جاسوسوں کی کارکردگی کا، جنہیں وہ 1000 روپے ادا کر چکا تھا اور 220 روپے فیس رجسٹریشن کی دی تھی۔ ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی اور دھمکیاں برابر جاری تھیں، لیکن اس وقت جو فون اسے موصول ہوا اس نے سیٹھ ہارون گوٹا والا کے چھکے چھڑا دیے۔ اب فون کی گھنٹی کی آواز ہی اسے خوفزدہ کر دیتی تھی۔ اس وقت بھی گھنٹی کی آواز ابھری تو ہارون گوٹا والا نے بڑی مشکل سے ریسیور اٹھایا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، گوٹا والا، میں تمہارا دوست بول رہا ہوں گوٹا والا۔ دوسری طرف سے وہی خوفناک آواز سنائی دی، ارے بابا کیا بولتا پڑا، اب کیا بات ہے، کائے کو اب تمہارے ہماری جان کو کھاتا ہے، کیا کرے بولو کیا کرے، اپن تو تنگ آ گیا ہے بابا۔ ہارون گوٹا والا، تم اچھی طرح سمجھ چکے ہو کہ میں کون ہوں، اب تک میں صرف تمہیں ہوشیار ہی کرتا رہا ہوں۔ اب سنو، 5 لاکھ روپے کی رقم تیار کر لو، یہ رقم 12 گھنٹے کے اندر اندر مجھے مل جانی چاہیے، ورنہ میں تمہیں تمہارے اسی دفتر کے اندر قتل کر دوں گا، سمجھے تم؟ 12 گھنٹے کے اندر اندر یہ رقم مجھے پرانے گیسٹ ہاؤس کے برآمدے میں پہنچا دی جائے۔ اگر تم نے بھول کر بھی پولیس کو ٹیلی فون کیا تو سمجھ لو میرے آدمی پورے ہیڈ آفس میں پھیلے ہوئے ہیں، مجھے یقیناً سب کچھ وہاں سے معلوم ہو جائے گا۔ تم خاموشی سے 5 لاکھ روپے لے کر وہاں پہنچ جاؤ۔ ہارون گوٹا والا کی جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، 5 لاکھ؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بابا، 5 لاکھ تو اپن نے پوری زندگی میں نہیں کمائے۔ تم اپن کو قتل کر دو یا جو دل چاہے کرو، 5 لاکھ تمہیں کبھی نہیں ملیں گے، کبھی نہیں۔ دوسری طرف ایک ہلکے سے کہے کے ساتھ ریسیور رکھ دیا گیا تھا، لیکن ہارون گوٹا والا کی حالت دیکھنے والی تھی۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آندھی اور طوفان کی طرح اس دفتر کی طرف چل دیا جہاں وہ دونوں جاسوس بیٹھے تھے۔ دونوں ہی موجود تھے۔ ہارون گوٹا والا کو دیکھ کر دونوں کے چہروں پر خیر مقدمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ عالم پناہ نے کہا، آئیے آئیے ہارون گوٹا والا، کہیے کیسے قدم رنجا فرمایا، بڑی مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ ارے بابا، تم کو مسرت ہوئی اور ہماری جان جا رہی ہے، کچھ کرایا نہیں ہمارے لیے؟ ابھی تک کچھ نہیں کیا، اور وہ ہم سے 5 لاکھ روپیہ مانگ رہا ہے۔ ہارون گوٹا والا نے کراہتی ہوئی آواز میں کہا، 5 لاکھ روپے؟ ہاں 5 لاکھ۔ بابا اپن یہ دفتر بیچ دے، اپنا گھر بیچ دے، تب بھی 5 لاکھ روپے نہیں کما سکتا۔ کدھر سے دے اس کو 5 لاکھ؟ اس نے بولا اگر 5 لاکھ روپے اس کو نہیں ملا تو وہ اپن کو قتل کر دے گا۔ گوٹا والا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، گوٹا والا، اگر یہ بات ہے تو یوں سمجھو کہ اب ہمارا اصل کام شروع ہو گیا۔ تمہارا اصل کام شروع ہوا اور اپنا کام خلاص ہو گیا۔ ابھی بولو کیا کرے ہم؟ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہمارے لیے۔ سیٹھ ہارون گوٹا والا نے جھلا کر کہا، سیٹھ گوٹا والا فکر کیوں کرتے ہیں آپ؟ عالم پناہ مطمئن لہجے میں بولے، میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ آپ کو اس خطرناک آدمی سے نجات دلا دوں گا۔ ابھی ہم انتظار کر رہے تھے اس بات کا کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جو اس نے اب اٹھایا ہے۔ اب آپ مطمئن رہیں۔ کس وقت پہنچنا ہے آپ کو پرانے گیسٹ ہاؤس؟ ارے تو کیا ہم اپنی ماں کا جنازہ لے کر پہنچے گا؟ کیا کرے گا ابھی ادھر جا کر؟ 5 لاکھ روپیہ کدھر ہے؟ سیٹھ گوٹا والا غصے سے بولا، واہ ہارون گوٹا والا، آپ اتنی سی بات کرتے ہیں، یہ کام اب آپ کا نہیں ہے، رقم جہاں سے مہیا ہوگی وہ بھی ہم آپ کو بتا دیں گے۔ بس یوں سمجھیں کہ اب آخری وقت ہے آپ کے دشمن کا۔ تو کیا تم اسے قتل کر دے گا بابا؟ گوٹا والا نے پوچھا۔ نہیں، ہم قتل و غارت گری نہیں کرتے سیٹھ گوٹا والا، بس ہم اسے مجبور کر دیں گے کہ وہ آپ سے معافی مانگے اور آئندہ آپ کی طرف رخ نہ کرے۔ اپنی سمجھ میں نہیں آتا بابا کہ اسے کیسے مجبور کر لے گا۔ بہرحال اپن کو بولو ابھی اپن کیا کرے؟ 12 گھنٹے کا وقت دیا ہے نا اس نے؟ شیکی نے پوچھا۔ ہاں 12 گھنٹے کا۔ تو یوں کرو گوٹا والا، آپ 2 گھنٹے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کو آخری بات بتا دیں گے۔ 2 گھنٹے تو ابھی اپن پر صاحب کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو۔ آپ بالکل فکر نہ کریں گوٹا والا، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، عالم پناہ نے کہا، اور گوٹا والا گردن ہلانے لگا۔ پھر بولا، دیکھو بابا، اپن تم سے 2000 کی بات کیا پر اپن 3000 دینے کو تیار ہے۔ ابھی 1000 تمہارے کو دیا، 2000 اور دیں گا، پر اپن کی جان بچا دو۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو اپن بے موت مارا جائے گا۔ اپن کے پاس 5 لاکھ نام کا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، پر ابھی تم ہماری جان بچاؤ، دعائیں الگ دے گا تمہیں۔ فکر مت کرو گوٹا والا، 2 گھنٹے کے بعد ملاقات کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔
عالم پناہ نے کہا اور گوٹا والا انہیں سلام کر کے چلا گیا۔ شیکی اور عالم پناہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ پھر شیکی بولا، اب کیا کریں جہانگیر بھائی؟ اسی سربراہ کو فون کرو، دیکھو وہ اب کیا گل کھلاتا ہے۔ عالم پناہ بولے اور شیکی نے گردن ہلا دی۔ چند لمحات کے بعد وہ صفدر کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ دوسری طرف سے سائمہ نے ریسیور اٹھایا تھا۔ جہانگیر کی آواز سن کر وہ مسکرا پڑی۔ کیا بات ہے جہانگیر بھائی؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں مسٹر صفدر، کوئی خاص بات ہے؟ ہاں کیا بات ہے، مجھے بھی تو بتائیں۔ اس وقت بتانا مناسب نہیں ہے تمہیں، براہ کرم صفدر بھائی کو بلا دو۔ اچھا انتظار کریں آپ، سائمہ نے کہا اور چند لمحات کے بعد صفدر کی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے عالم پناہ؟ صفدر بھائی صورتحال اچانک بگڑ گئی ہے، کیا ہو گیا؟ صفدر نے پوچھا اور عالم پناہ اسے تفصیل بتانے لگے۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد صفدر بولا،